بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہمارا آج کا 9واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، یہاں تک کہ سورہ کہف نازل ہوتی ہے، سورہ زمر نازل ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کو اشارتاً کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ دیں۔ تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، خاص طور پر وہ صحابہ جو معاشرے میں کمزور تھے، کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ جس کا آج کل نام ایتھوپیا ہے، وہاں پر جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ ایک عادل حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، 16 لوگ، لیکن ان میں ایک نو بیاہتا جوڑا بھی تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی شامل تھے۔ اور یہ لوگ رات کی تاریکی میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے ہی قبیلے والوں سے چھپتے ہوئے اپنے شہر سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور مکہ کے قریب بحر احمر پہ ایک بندرگاہ ہے، اس زمانے میں آج بھی ہے، اس کا نام ہے شعیبہ۔ وہاں پہنچتے ہیں اور خوش قسمتی سے وہاں انہیں 2 کشتیاں مل جاتی ہیں جن پر بیٹھ کر وہ حبشہ چلے جاتے ہیں۔ اسی سال رمضان میں مکہ میں ایک واقعہ ہوتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لاتے ہیں اور اونچی آواز میں سورہ والنجم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور قرآن مجید ایک فصیح و بلیغ کلام ہے، کفار قریش بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ سنتے ہیں، آپ پوری سورت کی تلاوت فرماتے ہیں اور قریش دم بخود ہیں، سن رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ سورت مکمل کرتے ہیں، آخری آیت پڑھتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو قرآن کی تلاوت سننے میں اتنے بے خود ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ بھی سارے کے سارے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک وقتی اثر ہوتا ہے ان پر، بعد میں وہ پھر جاتے ہیں اس سے، لیکن یہ خبر جو مہاجرین حبشہ تک پہنچتی ہے وہ ذرا مختلف انداز میں پہنچتی ہے۔ حبشہ میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ اہل مکہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ہجرت سے واپس آ جاتے ہیں، حبشہ سے مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی، اور ایک یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جو قریش ہیں وہ ان پر مزید تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک مرتبہ پھر ہجرت کا حکم دیتے ہیں، اور اس دفعے صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہجرت کے لیے نکلتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 83 مرد ہیں اور 18 عورتیں ہیں، یہ سارے کے سارے حبشہ پہنچتے ہیں۔ لیکن اس دفعے قریش جو ہیں وہ نجاشی کی طرف ایک وفد بھیجتے ہیں۔ یہ وفد جو ہے 2 لوگوں پر مبنی ہے، عمرو بن عاص ہیں، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہوتے، اور دوسرے ہیں عبداللہ بن ابی ربیعہ۔ قریش انہیں بہت سے تحفے تحائف دیتے ہیں،
اور یہ لوگ سارے تحفے لے کر جاتے ہیں اور بادشاہ سے ملنے سے پہلے یہ اس کے جو درباری پادری ہیں ان سے ملتے ہیں، انہیں تحفے دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے شہر سے کچھ نوجوان جو اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی وہ داخل نہیں ہوئے اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں ان کے والدین نے، ان کے چچاؤں نے اور ان کے بزرگوں نے بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے کر آئیں، تو ہم بادشاہ سے بات کریں گے، تو جب ہم بات کریں تو آپ لوگ ہماری تائید کرنا۔ تو انہوں نے وعدے کیے کہ ہم آپ کی تائید کریں گے۔ تو جب یہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، نجاشی کے سامنے، تو یہی بات دہراتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور جو پادری ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں وہ انہیں بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ انہیں واپس بھیج دیں۔ تو بادشاہ ایک عادل حکمران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے ایک فریق کی بات سنی ہے اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسرے فریق کی بھی بات سنوں، تو لہٰذا مسلمانوں کو بلوایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہوئے آگے کرتے ہیں، تو جب حضرت جعفر تشریف لاتے ہیں تو نجاشی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے جس میں تم داخل ہوئے ہو؟ نہ یہ وہ دین ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، نہ یہ وہ دین ہے جو تمہارے آباء و اجداد کا ہے، تو یہ کون سا نیا دین ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم بدترین جہالت کا شکار تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، ہمارے درمیان فحاشی اور عریانی عام تھی، ہم قطع رحمی کرتے، ہم سایوں سے بدسلوکی کرتے اور ہمارے درمیان جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق کھا جاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، ایسا رسول کہ جس کا حسب نسب ہم جانتے تھے، جو ہمارے درمیان صدق، امانت اور پاکیزگی سے مشہور تھا، ہم اس کی پاکیزگی کے معترف تھے، اس کے صدق و امانت کے معترف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، بتوں کی پوجا سے روکا، اس نے ہمیں سچائی، امانت، صلہ رحمی، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اس نے ہمیں خون خرابہ کرنے سے روکا، فحاشی سے، جھوٹ سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاکیزہ عورتوں پر تہمتیں لگانے سے روکا۔ ہم نے اس نبی کی اطاعت کی، ہم نے نماز پڑھنا شروع کی اس کے حکم کے مطابق، ہم نے حرام کھانا چھوڑا، وہ چیزیں جو اللہ نے ہم پر حلال کی تھیں انہیں ہم نے کھانا شروع کیا۔ جب ہم نے شرک کو چھوڑا تو ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، انہوں نے ہم پر تشدد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ہم پر خدا کی زمین تنگ کر دی، یہاں تک کہ ہمیں اس دنیا میں سوائے تمہارے اور کوئی حکمران نظر نہ آیا کہ ہم اس کی زمین پر آ کر پناہ لیتے، تو ہم تمہارے ملک میں چلے آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم پر ظلم نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہ سن کر نجاشی کہتا ہے کہ کیا تمہیں اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارا نبی لایا ہے اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ نجاشی آیات سنتا ہے، پادری بھی سنتے ہیں اور قرآن مجید سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، پادری بھی رو دیتے ہیں۔ عامر بن عاص جب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید ہم ناکام ہو جائیں، تو وہ ایک اور حربہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے پوچھا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے
حضرت مریم علیہ السلام پر القاء کیا، جو کہ پاکیزہ اور کنواری خاتون ہے۔ تو یہ سن کر نجاشی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تم نے کہا ہے، اس عقیدے میں اور ان کے بارے میں میرے عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم امن و امان سے میرے ملک میں رہو، اور جو شخص بھی تمہیں تکلیف پہنچائے گا اسے سزا ملے گی۔ اور پھر وہ عمرو بن عاص اور ان کے جو ساتھی تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ، انہیں ان کے سارے تحفے تحائف واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو وفد ہے قریش کا ناکام لوٹتا ہے، اور پھر قریش والے اس سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے ہم اس نئے دین کا راستہ روک سکیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنے سے روک سکیں۔ تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو اہم ترین کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے روکا جائے۔ اگر یہ حمایت بند کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سے اختیارات حاصل ہو جائیں گے، پھر ہم ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ قریش کے وفد کا ذکر ہوگا جو جناب ابو طالب کے پاس جاتا ہے اور ان سے یہ بات منوانا چاہتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے سے روکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔